کل ہم نے علامہ اقبال کی نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے پہ بات کی تھی، لیکن اس کا آخری بند ادھورا رہ گیا تھا۔ نالندہ تیری عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے، تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، محنت کشو خون ریزو کم آزار ازل سے، ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ۔ زمین انسان کو سمجھاتی ہے، جب وہ اس زمین پہ آتا ہے تو اسے بتاتی ہے، اور اس کے استقبال کے دوران بتاتی ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر بہت صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، بے شمار دنیا آباد ہیں تیرے اندر، تیرے جو کارنامے ہیں، تیرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات آباد کر رکھی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تیری نالندہ تیری عود کا ہر تار ازل سے، روز ازل سے ہی تیری عظمت کے ڈھنکے بج رہے ہیں، اور روز ازل سے ہی تیری عظمت کے گیت گائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے اشرف المخلوق بنا کر تو بھیجا ہے، اسی لیے کائنات کی ہر چیز، جن، انسان، فرشتے، حوریں، دریا، سمندر، تمام چیزیں، تمام اشیاء روز ازل سے ہی تیری بڑھائی کو تسلیم کیے ہوئے ہے اور ان کے گیت گا رہی ہے۔ کیوں؟ کہ تو جن سے محبت کا خریدار ازل سے۔ اس کی ایک وجہ ہے، ایک بڑی وجہ ہے کہ کائنات کی کسی چیز کے پاس محبت کا جذبہ موجود نہیں ہے۔ یہ جذبہ تو نہیں ازل سے رب تعالیٰ سے خرید رکھا ہے، حالانکہ فرشتوں کی یہ تگ و دو تھی، کوشش تھی کہ ان کو یہ محبت کا جذبہ مل جائے، لیکن انہیں نصیب نہ ہو سکا۔ یہ تیرے حصے میں آیا ہے اور تو نے ازل سے ہی اسے خرید رکھا ہے، اور یہ وہ جذبہ ہے، وہ یہ عشق کا وہ جذبہ ہے کہ جس کو تو اپنی قوت اور طاقت بنا کر آسماں کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے، چاند اور ستاروں کو پہ کمندیں ڈال سکتا ہے، اور چاند پہ اور مریخ پہ اپنے قدم جما سکتا ہے، اپنی نئی بستیاں آباد کر سکتا ہے۔ تیرے اندر وہ جذبہ ہے، اور یہ وہ جذبہ ہے کہ جس دل کے اندر تمہیں ٹھوکر لگتی ہو، جب یہ اگر اس کے اندر تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اور محبت کے اندر جب تیرے دل کو ٹھوکر لگے گی تو تیرے دل کی جو کیفیت ہے، تیرے دل کے اندر سے جو بھی آواز نکلے گی وہ قبولیت کا درجہ اختیار کر لے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ تو اسے دل کے آئینے کو بچا کے نہ رکھ، اسے ٹھوکر لگنے دے، اسے ٹوٹنے دے، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہ آئینہ جس کے اندر ہم صورت دیکھتے ہیں، شکل دیکھتے ہیں، اور وہ اسی وقت تک معتبر ہوتا ہے، اسی وقت تک عزیز ہوتا ہے ہمیں جب تک کہ وہ سلامت ہے، اور جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہماری نظروں میں وہ بیکار ہو جاتا ہے، وہ کام کا نہیں رہتا، لیکن ہم اسے پھینک دیتے ہیں۔ لیکن جو آئینہ ساز ہے، اس آئینے کو بنانے والا ہے، وہ اس کی ایک ایک کرچی سنبھال کے رکھتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا علم ہے کہ میں نے ایک ایک ذرے کو اکٹھا کر کے اس کو جوڑا ہے، اس کو بنایا ہے۔ وہ اس کی نظر کے اندر عام آئینے کی سے اور زیادہ اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح جب محبت کے اندر انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عام دلوں سے بھی زیادہ عزیز تر ہو جاتا ہے۔ ماں کو اپنی ساری اولاد بہت پیاری ہے، وہ اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ رات کو بچہ پوری نیند اگر وہ سوتا ہے، اور ماں بھی گاڑیوں کا شور ہے، آوازیں ہیں، لاؤڈ سپیکر کا، وہ آرام سے سوتی ہے، لیکن بچے کی ذرا سی بھی تکلیف، یہ سردیوں کے موسم میں ذرا سی بھی اس کے منہ سے ذرا سی بھی چیخ نکلتی ہے، وہ رونے لگتا ہے، تو ماں ایک دم جاگ جاتی ہے، وہ اس کی محبت کا وہ جو جذبہ ہے اسے جگا دیتا ہے۔
یہ عام بچے کی کیفیت ہے. لیکن اگر کسی ماں کا بچہ اپاہج ہو، ڈسیبل ہو، کسی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، بازو کٹ جائے، ٹانگ کٹ جائے، بینائی نہ ہو، تو وہ بچہ ماں کو باقی بچوں سے عزیز تر ہوتا ہے. اسے باقی بچوں کا خیال نہیں رہے گا، ہر دم اسے اس کا خیال رہے گا، ہر دم اس کی طرف تانگ لگی رہے گی. کہیں اسے یہ نہ ہو جائے، کہیں اٹھے تو گر نہ جائے، کہیں اسے کھانا کوئی نہ دے سکے. وہ عزیز تر ہو جاتا ہے ماں کو. لیکن دنیا والوں کی نگاہوں میں وہ بیکار ہے. وہ ہو سکتا ہے وہ آرمی کے اندر نہ جا سکے، ہو سکتا ہے ایئر فورس کے اندر نہ جا سکے، ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر نہ بن سکے، ہو سکتا ہے وہ انجینئر نہ بن سکے، ہو سکتا ہے مقابلے کے امتحان کے اندر اس کو نہ لیا جا سکے. دنیا کے نزدیک وہ ٹوٹا ہوا آئینہ ہے، ناکارہ ہے. لیکن ماں کی نظر میں وہ عزیز تر ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے. نگاہ آئینہ ساز میں کہ جب تیرا دل ٹوٹتا ہے نا تو اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ تو جن سے محبت کا خریدار ہے، صرف تو نے یہ خریدی ہوئی چیز ہے، یہ جنس کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور آپ دیکھتے ہیں جو لوگ مجذوب ہیں اس کائنات کے اندر، مجذوب ہوتے ہیں، اپاہج ہوتے ہیں، وہ کوئی پہنچے ہوئے بزرگ نہیں ہوتے کہ ان کی دعا اور بددعا لگتی ہے. وہ اللہ کے ہاں عزیز تر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی ڈسیبل مخلوق ہے. اسے کبھی بھی ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے. وہ اس کے ہاں بہت عظمت اور عزیز تر ہیں اس کے ہاں. تو بچا بچا کے رکھے. تو اے انسان، تیرے ڈنکا، تیرے گیت اسی وجہ سے بج رہے ہیں شروع دن سے کہ تیرے پاس ایک ایسی جنس ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے. ایک ایسی چیز ہے اور وہ محبت کا جذبہ ہے جو تو نے انسانوں کے ہاں تقسیم کرنا ہے. تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، اور تمہیں پتہ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ تو اس کائنات کے رازوں کو شروع روز سے ہی جانتا ہے. جب فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اللہ کہ تو اس انسان کو بنا رہا ہے، یہ دنیا کے اندر جا کر فساد پھیلائے گا، تو اللہ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر آدم کو اشارہ کیا تھا تو آدم نے تمام اسماء کی نوا دیے تھے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسماء جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسماء جو تھے وہ اشیاء کے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسماء ذریت آدم کے تھے، یعنی آدم علیہ السلام کی اپنی اولاد میں سے تھے. اور آدم علیہ السلام نے وہ جو نام گنے تھے وہ اپنی اولاد میں سے آنے والے انبیاء کے گنے تھے کہ ساری مخلوق شر پھیلانے والی بھی نہیں ہے. اس میں نوح بھی ہوں گے، اس میں ابراہیم بھی ہوں گے، اس میں اسماعیل بھی ہوں گے، اس میں موسیٰ بھی ہوں گے، اس میں یعقوب بھی ہوں گے، اور آخر آ کر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، جب نے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر مہ بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے. یہ وہ نام حضرت آدم. تو پیر صنم خانہ اسرار ازل سے، یہ راز اللہ تعالیٰ تو یہ بھید ازل سے ہی جانتا ہے. یہ کائنات کے جو بھید تھے یہ انسان، یہ فرشتے نہیں جانتے تھے. اے آدم تجھے ہی پتا تھا، لہٰذا تو جہاں آ کر کہیں مجبور نہ ہو جانا کہ میں یہ کر ہی نہیں سکتا، مجھ سے یہ ہوگا ہی نہیں. تیرے پاس اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں. محنت کشو خون ریزو کم آزار ازل سے. تو ہمیشہ تیرے اندر ایک محنت کش کا جذبہ رکھ دیا گیا ہے، کوشش کا جذبہ رکھ دیا گیا ہے، ایک جستجو کا جذبہ رکھ دیا گیا ہے، ایک آگے بڑھنے کا جذبہ رکھ دیا گیا ہے. خون ریز کم آزار ازل سے، تو کم سے کم خون ریز ہے، تو کم سے کم خون بہانے والا ہے، تو دنیا کو کم سے کم تکلیف دینے والا ہے. کیوں؟ کہ تیرے اندر محبت کا جذبہ ہے. تیری نسبت جو درندے ہیں وہ زیادہ خون بہاتے ہیں. اور اگر اس کے باوجود اگر تو انسانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھے گا نا، تیرے اندر خون بہانے کی خو ہوگی اور تو دوسروں کو آزار پہنچانے کے در پہ ہوگا، تو پھر انسان نہیں ہوگا نا، تو درندہ ہوگا. اگر تو انسان ہے، تو آدم ہے، تو اس دنیا کے اندر جو آیا ہے تیرے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ محنت کشو خون ریزو کم آزار ازل سے، تو شروع دن سے ہی کم تکلیف دینے والا، کم خون بہانے والا ہے، کیونکہ اللہ نے تیرے اندر محبت کا جذبہ رکھ دیا ہے. تو ایک دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر بلبلا اٹھتا ہے. تو ہی اس دنیا کے اندر جا کر سرجری کے اندر، میڈیسنز کے اندر،
ہر لحاظ سے انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے دن رات ایک کر دے گا. تو اس دنیا کے اندر اس لیے آیا ہے حیرا کبے تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ. اور جب تو اپنے خودی کو دیکھ لے گا، اس کو پہچان لے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو اس تقدیر کے گھوڑے پر بٹھا دیا جائے گا. جب تو اپنے صلاحیتوں کو پہچان لے گا تو تقدیر کے گھوڑے پر بٹھا دیا جائے گا، اور جس طرف تو اس کا رخ کرے گا وہ رخ اسی طرف کر لے گا. تیرے ہاتھ میں اس کی تقدیر دے دی جائے، تو تدبیر بھی جو کرے گا نا، تو جو سوچے گا نا، وہ تیری تقدیر بن جائے گی. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری. تو جو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے.